بازار میں لیکن ہر چیز تو مل جائے گی، بازار میں لیکن، بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ماں باپ کو رلائیں گے، بیوی کو خوش رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر دیکھیے کیسے کیسے مجنو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ذرا دیکھ لیجئے چینل میں سب قید ہو رہے ہیں، ذرا دھیان رکھیے گا بھائی۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کون بیوی گھر کو جنت بناتی ہے، کون بیوی گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ ذرا دھیان دیجئے گا، مستورات کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ لاٹھی سے خیر خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھتے جائیے، دانا پانی سب بند ہو جائے گا، گھر پہنچی۔ ذرا دھیان رکھیے گا، کون عورت گھر کو جنت بناتی ہے اور کون عورت گھر کو جہنم بنا دیتی ہے، یہ نمونہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس آدمی کو 4 چیز حاصل ہو جائے وہ خوش نصیب ہے، جس کو 4 چیز حاصل نہ ہو وہ بد نصیب ہے۔ جس کو نیک بیوی مل جائے وہ خوش نصیب ہے، جس کو لمبا چوڑا گھر مل جائے خوش نصیب ہے، جس کو نیک پڑوسی مل جائے خوش نصیب ہے، جس کو سواری آسان سے آسان سواری مل جائے، سواری کرنے کے لیے سواری مل جائے، سوار ہونے کے لیے سواری مل جائے، یہ خوش نصیب آدمی۔ بد نصیب آدمی کون ہے؟ جس کو نیک بیوی نہیں ملی، اس کا پڑوسی نیک نہیں ہے، اس کا گھر چھوٹا ہے، ساری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، سواری بہت کنڈم ہے، مشکل سے یہاں سے وہاں جا پاتا ہے، یہ آدمی بد نصیب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دعا مانگتے رہو، اے اللہ میں اس عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ ایک آدمی ہے گھر سے باہر خوش رہتا ہے، جب گھر کے اندر آتا ہے تو خوش نہیں رہتا، اس کا منہ لٹک جاتا ہے۔ بیوی اس قدر نافرمان ہے کہ گھر آتا ہے تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے، گھر سے جب باہر نکلتا ہے تو اس کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ ایک بار سالن جل جائے تو ایک ہی بار بھوکا رہنا پڑتا ہے، لیکن جب نافرمان بیوی سے دل جل جاتا ہے تو زندگی اسی طرح جلتی رہتی ہے، پریشان رہتی ہے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، آدمی کے گلے میں توق ہے، یہ گلے میں توق ہے، جانتے ہیں یہ توق کون ہے؟ یہ نافرمان عورت ہے۔ جب وہ مر جاتی ہے تو اس کو چین ملتا ہے، جب وہ طلاق لے کر کے اس سے چھٹکارا پا لیتی ہے، اس آدمی کو نجات مل جاتی ہے۔ ایک شاعر تھا، بیوی کے مرنے پر بہت ہنس رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کتنا سنگ دل آدمی ہو، بیوی تمہاری مری ہے، شریک حیات مری ہے، تم کو غم نہیں ہے؟ کہا کہ یہ میرے لیے تو وبال جان تھی، گلے کی پھسری تھی، اللہ کو اچھا کرنا تھا، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال، اس لیے ہنس رہا ہوں۔ ایک شاعر آدمی تھا، بیوی کو بد دعا دے رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ بیوی کو دعا دو، بد دعا کیوں دیتے ہو؟ کہا 2 وجہ سے بد دعا دے رہا ہوں، اس کی جو زبان چلتی ہے کینچی کی طرح چلتی ہے، میرے دل کو کاٹ کر کے رکھ دیتی ہے، اور اس کا جو غصہ ہے وہ سانپ کی طرح مجھے ڈستا ہے، اس لیے میں اسے بد دعا دیتا ہوں، دعا نہیں دیتا۔ دلی کے شاعر کے پاس ایک نوجوان گیا، میں شاعری سیکھنا چاہتا ہوں، شاعر بننا چاہتا ہوں۔ کرے بھائی یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے، وقت سکھا دیتا۔ نافرمان عورت سے نکاح کر لو، 1 نمبر کے شاعر بن جاؤ گے۔ کسی کے عشق اور محبت کے چکر میں پڑ جاؤ، 1 نمبر کے شاعر بن جاؤ۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا جب میں مر جاؤں تو تم شادی کر لینا، تو بیوی نے کہا ضرور دال میں کالا ہے، مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں مر جاؤں تو تم شادی کر لینا؟ کہ تاکہ آنے والے شوہر کو پتہ چل جائے کہ پہلا شوہر اتنی جلدی کیوں مر گیا۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا کہ یہ شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ کہ تیری نافرمان بہو نے پتھر مارا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب ساس نے بہو سے پوچھا کہ یہ شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟
کہ میں تیرے نالائق بیٹے کو پتھر مار رہی تھی، وہ پتھر کھا لیتا، شیشہ بچ جاتا۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ عدالت میں عورت رو رہی ہے، قاضی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہ میرے شوہر کو تم نے 1 ہی سال کی سزا دی، اس لیے رو رہی ہوں۔ تو قاضی نے کہا چلو 3 سال کی سزا کر دیا۔ اب عورت ہنسنے لگی، رونا بند ہو گیا۔ ایک بہت پیاری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک عورت کہہ رہی ہے جب میں بہو تھی تو مجھ کو اچھی ساس نہیں ملی، جب میں ساس بنی تو مجھ کو اچھی بہو نہیں ملی۔ انصاف سے بتائیے، یہ نالائق عورت تھی، یہی اچھی بہو نہیں تھی، یہی اچھی ساس نہیں تھی۔ جب یہ بہو تھی تو ساس کو اچھی بہو نہیں ملی، جب یہ ساس بنی تو بہو کو اچھی ساس نہیں ملی۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیوی پوچھتی ہے شوہر سے، جب تم گھر میں رہتے ہو تو لاٹھی سے بات کرتے ہو، گالی سے بات کرتے ہو، جب مہمان آتا ہے تو محبت سے بات کرتے ہو، پیار سے بات کرتے ہو، تمہارے منہ سے پھول جھڑتا ہے، بات کیا ہے؟ تو کہا کہ جب تم گھر میں رہتی ہو تو اٹیچر پھٹیچر رہتی ہو، غسل بھی نہیں کرتی ہو، پرانا کپڑا پہنتی ہو، خوشبو بھی نہیں لگاتی ہو، بن سور کر کے نہیں رہتی ہو، لیکن جب تم گھر سے باہر نکلتی ہو تو بن سور کر کے نکلتی ہو، جیسی تو ہے ویسا میں ہوں۔ جس کی فطرت تھی حیا آبرو، عصمت و عفت کی پتلی نیک ہو گئی تہذیب مغرب سے خراب، کر دیا بدنام و رسوا کو بکو، صفائی پوشاک وہ تندیدنی ہے، مگر لوح اعلیٰ عشوں میں سنی ہے، صفائی پوشاک وہ تندیدنی ہے، مگر روح اعلیٰ عشوں میں سنی ہے، خمیدہ ہے سر دل میں کبر و منی ہے، خمیدہ ہے سر دل میں کبر و منی ہے، شریفانہ صورت ہے سیرت دنی ہے، یہ تہذیب نو ہے نئی روشنی ہے، یہ تہذیب نو ہے نئی روشنی ہے۔